رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر اس شب میں تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، پروردگار عالم کی مغفرت، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ سب سے بڑھ کر دعا وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کے ذہن میں ہے، دروس کا یہ سلسلہ ہے جو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے آخر تک جاری رکھنے کا ارادہ ہے، اور جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ معرفت تا بندگی۔ چند ایام انشاءاللہ اس موضوع پر عرائض پیش کریں گے۔ آج کی شب خاص شب ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آپ کے ہاں بھی شب قدر ہے۔ پاکستان میں یہاں پر 23 ماہ رمضان کی شب ہے، شب قدر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کی شب کا یہ درس سارا شب قدر کے حوالے سے ہو، لیکن کچھ متصل بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع سے، اور آج کی شب کے حوالے سے خاص کر چند عرائض پیش کرنے ہیں۔ اور ان عرائض سے پہلے ایک جس کو ہم لوگ مقدمہ پیش گفتار وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انتہائی اہم شب ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس قیمتی شب کے کسی بھی لمحے کو کسی ایسی بات میں ضائع نہیں کیا جا سکتا کہ جس کی قیمت کم ہو۔ تو انتہائی اہم نکات کی طرف ہی توجہ دلانے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ انشاءاللہ ایک ایک لمحہ بہترین عبادت کے اندر صرف ہو۔ شب قدر کی عبادتوں میں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بھی اشارہ فرمایا، علی اللہ مقامہ الشریف نے، کہ بہترین عبادتوں میں سے عبادت تحصیل علم ہے، علمی مباحثہ ہے، جس میں کوئی علم اپنا دوسروں تک پہنچا رہا ہو۔ ہم سب طالب علم ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طالب علم ہیں۔ وہ ہمیں اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم یا عالم ربانی رہو یا متعلم علی سبیل النجات، یا خود عالم ہو جاؤ ربانی، عالم ربانی کہ جو لوگوں کو رب کی طرف لے کر جائے اپنے علم کے ذریعے سے، یا متعلم اعلیٰ سبیل النجات، یا ایسے طالب علم بنو کہ جو نجات کے راستے پر ہیں۔ اور ہم فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں اس عقل اور شعور کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے استعمال کرتے ہوئے ہم وہ متعلم بنے کہ جو سبیل نجات پر ہوں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس مقدمے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے۔ چاہے شب قدر کے عنوان سے دیکھیں کہ بھئی سب سے اہم رات ہے مانگنے کے لیے، تو کیا مانگیں، اور چاہے موضوع کے عنوان سے دیکھیں معرفت بندگی، کیا مانگیں، کہاں بڑھنا ہے ہمیں، تو چاہے مانگنے کی بات ہو کہ کیا مانگیں، اور چاہے ترقی کی بات ہو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، دونوں صورتوں میں ایک حقیقت پہلے حل ہونی چاہیے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وجود کس قسم کا وجود ہے۔
ہمارے وجود کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک گفتگو وہ ہوتی ہے جو ہماری زبانوں پہ جاری ہوتی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، جس کو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، بولا کرتے ہیں۔ ایک وہ حقیقت ہوتی ہے جو ہمارے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا یقین کس بات کے اوپر ہے؟ ایک اعتبار سے ہم لوگ کہتے ہیں ایک ہمارا شعور ہوتا ہے، ایک ہمارا شعار ہوتا ہے۔ ایک شعور ہے جو ہماری گہرائیوں کے اندر ہمارا یقین ہے، ایک ہمارا شعار ہے، ایک ظاہر ہے، ایک نعرہ ہے۔ شاید بہت کم لوگ اس حقیقت پہ پہنچے ہوں کہ ان کا شعور اور ان کا شعار دونوں ایک ہو جائیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے۔ یعنی اگر وہ کہیں اللہ اکبر تو زندگی میں بس اللہ اکبر ہی ہو، کم ہوں گے ایسے لوگ۔ ہم لوگ، اگر میں اس تلخ حقیقت کو اپنے لیے دیکھتے ہوئے عرض کروں، وہ یہ کہ ہم کچھ اپنے شعور کو شعار کے مطابق ڈھال پا رہے ہیں اور کچھ ڈھالنے کے راستے پر ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، ظاہر ہے ہمارے پورا وجود اس لبیک کے لیے تیاری کر چکا ہو، تب شعور اور شعار ایک ہے۔ لیکن ظاہر ہے معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اس راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور جس سے پناہ مانگتے ہیں کہ بالکل جھوٹ نہ بنے، کہ شعور کچھ اور ہو اور شعار کچھ اور ہو، یہ نہ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، ایک ہمارا نعرہ ہے، ایک ہمارا کلام ہے، اور ایک ہماری اندرونی حقیقت ہے۔ اور ہماری جد و جہد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس خوبصورت کلام ہے، قرآن کریم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات شریفہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے کچھ نعرے ہیں، یہ سب کچھ جو ہماری زبان پہ جاری ہے اس سے نزدیک ہو، یعنی ہم اس سے نزدیک آ جائیں کسی طریقے سے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو زبان پہ جاری ہے وہ ان سے سیکھ لیا ہے۔ مثلا ہم نے قرآن کریم سے سیکھ لیا، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے وجود کی جو حقیقت ہے وہ بھی اس پہ آ جائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک رمضان اس جد و جہد کا ایک، معذرت چاہتا ہوں عوامی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، بونس اسٹیج ہے۔ یعنی جو کام میں 11 مہینے محنت کر کے کر سکتا تھا اپنے شعور و شعار کو یکجا کرنے کے لیے، اس کام کو میں 30 دن میں کر سکتا ہوں۔ بلکہ آج کی شب کو دیکھتے ہوئے جو کام میں 1000 مہینے میں کرتا، وہ میں ایک شب میں کر سکتا ہوں۔ یہ اس شب کی فضیلت ہے۔ یعنی اگر میرا سفر ہے الیہ راجعون کا، انا للہ و الیہ انا الیہ راجعون، یہ جو الیہ راجعون کا سفر ہے، بازگشت اور پلٹنے کا سفر، اس سفر میں جو منزلیں 1000 مہینوں میں طے ہوتی ہیں وہ ایک شب میں طے ہو سکتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور یہ آج کی جیسی شب قدر، اتنی بڑی اپرچونٹی ہمارے پاس ہے، اور اب اس اپرچونٹی میں سے زیادہ تر وقت جا چکا ہے۔ کچھ ایام باقی ہیں، کچھ شبیں باقی ہیں، خوش قسمتی سے یہ بہت اہم روز و شب ہیں جو باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اس سفر میں، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اس کوتاہی کو برطرف کریں، اور انشاءاللہ تیزی سے پروردگار عالم کی طرف اس سفر کو انجام دے سکیں۔ اس سلسلے میں یہ دروس کی ایک کوشش انجام پا رہی ہے۔ اب میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں جس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی آپ شب قدر کے اندر ہیں، آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہیں، ایک سفر ہے جو آپ کا خدا کی سمت ہے، ایک شعور و شعار میں ہمہ آہنگی ہے جو آپ نے ایجاد کرنی ہے، بونس اسٹیج میں آپ کھڑے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں آپ کی حقیقت کیا ہے، یہ حقیقت جان لیں۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو الیہ راجعون کافی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔
پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بدلنا کیا ہے۔ اجمالاً تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو قرآنی مفاہیم ہیں، روایات شریفہ ہیں، ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے، لیکن اگر اپنے حقیقت پتہ چل جائے کام بہت آسان ہے پھر، اور اپنی زندگی سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب پھر میں جیسے ہی اس مطلب کی طرف جانے لگتا ہوں، پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں اپنی فکر کے اور اپنے ارادے کے اور آخر کار اپنے فیصلوں کے مرہون منت ہیں۔ ہمارا جتنا وجود ابھی ہے اور جو یہاں سے جا کر برزخ میں پہنچے گا، اور جو پھر برزخ کے سفر کو طے کرے گا، محشر تک جائے گا، اور پھر محشر سے پل صراط کی سمجھ جائے گا، پھر پل صراط سے قرب خدا کی طرف جائے گا۔ یہ جو وجود چل رہا ہے، یہ کس کے اثر میں چل رہا ہے؟ ایک شعور ہے، شعور کے بعد ایک ارادہ ہے، اس ارادے سے کچھ فیصلے کیے گئے، یہ ہمارا فیول ہے، یہی ہماری حقیقت بھی ہے۔ ہمارا وجود بڑا ہی عجیب ہے، ہمارا وجود واقعاً بہت عجیب ہے۔ میں اس کی دو مثالیں ماڈرن ٹائم سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑی سی عوامی سی باتیں ہیں، آپ تحمل فرمائیے گا، پہلا دن ہے، شاید میں متفرق بھی ہو رہا ہوں گا، لیکن دو مثالیں عرض کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے ہمارا وجود کس قسم کا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک مثال تو بہت زیادہ میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک کے ساتھ ایک پروسیسر ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہارڈ ڈسک پروسیسنگ کا کام نہیں کرتی ہے، پروسیسر ہارڈ ڈسک نہیں ہوتی، دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، اس میں اسٹور ہوتا ہے، اس میں پروسیس ہوتا ہے۔ انسان میں یہ دو الگ نہیں ہیں، انسان میں دونوں ساتھ ہیں، ایک ہی چیز ہے، پروسیس بھی کرتی ہے، وہی چیز اسٹور بھی کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اسٹوریج میں اعمال اچھے ہوئے تو پروسیسنگ ایکوریٹ ہوگی، اور پروسیسنگ ایکوریٹ ہوئی، فیصلے بھی صحیح ہوں گے، فیصلے بھی صحیح ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ روایات میں توجہ فرمائیں، عرفاء کے کلمات میں توجہ فرمائیں، اور ان سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے عرفاء سے مثلا کہ آپ لوگ مثلا اتنی لمبی لمبی نماز شب پڑھ لیتے ہیں، ہم سے نماز شب کے لیے کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کوئی پوچھتا ہے فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کوئی پوچھتا ہے ہم دعاؤں کا حوصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو سب کیا ہے؟ سب یہ ہے کہ بھئی ہم ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ وہ کیوں نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ یہ فیصلہ کچھ اور کیوں ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مثلا ہم لوگوں کے ساتھ زندگی میں انصافاً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے، فیصلہ نہیں ہو پاتا، پتہ نہیں کیوں بے اختیار سے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس فیصلے کی جڑ کہاں پر تھی؟ وہی جگہ جہاں پہ پرانے گناہ اسٹور ہوئے ہوئے ہیں، تو فیصلہ صحیح کیسے ہوگا؟ پھر یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر مجھے صحیح فیصلے کرنے ہیں، صحیح ارادے کرنے ہیں، تو مجھے اپنے پروسیسنگ یونٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ بالآخر یہی تو اسٹوریج ہے۔ تو اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالیٰ پیچھے سے اس میں گناہ جمع ہوئے ہیں، نہیں یہ پروسیسنگ صحیح کرے گا۔ پروسیسنگ صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نفع نقصان کہیں اور دیکھ لے گا۔ خدا نے مثال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مثلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں، وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ یہ نفع نقصان کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی ہمارا پروسیسنگ یونٹ کر رہا ہے جو اسٹوریج بھی ہے۔ اس کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو صحیح کرنے کا راستہ یہ ہے کہ استغفار کر لیں۔ اگر استغفار صحیح ہوگی تو اسٹوریج صحیح ہوگا، اسٹوریج صحیح ہوگا، نفع نقصان کے فیصلے پروسیس صحیح کرے گا، ارادے صحیح کرے گا، اعمال کے رزلٹ اچھے ملیں گے آپ کو۔ ایک بات ہو گئی پروسیسر، اسٹوریج۔ دوسری بات، گاڑی میں آ جائیے،
ہم اور آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی میں ایک انجن ہے مثلاً اور ایک فیول ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ہے، تو ہمارے پاس ایک فیول ہے اور گاڑی کے اندر ایک انجن ہے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے انجن میں کیپیسٹی اچھی نہیں ہے، آپ دنیا کا بہترین فیول ڈال دیجئے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے، وہ اپنا کام صحیح نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کا انجن بہت اچھا ہے لیکن اس میں فیول صحیح نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ تب بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ ہمارے وجود میں یہ انجن اور فیول دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ انجن ہمارا فیول بنا رہا ہوتا ہے اور فیول ہمارا انجن بنا رہا ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب حقیقت ہے۔ اس مثال کو مجھے آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج یہاں شب قدر ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ہے۔ اگر آج شب قدر اچھی گزار لی، انشاءاللہ خدا لطف کرے، گناہ بخشوا لیے، یہ ہمارا فیول تھا نا، آج ہم نے سپلائی کی، اچھی سپلائی ہو گئی، انجن چینج ہو جائے گا، روح تبدیل ہو جائے گی۔ گاڑیوں میں اچھے فیول سے انجن چینج نہیں ہوتا، انجن وہی رہتا ہے، ہمارے اندر چینج ہوتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھی باتیں کرو، قولوا قولا سدیدا، اچھی باتیں کرو، محکم باتیں کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اچھی باتیں کرو، عمل صالح کر دے گا خدا، عمل صالح ہو جائیں گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بات اچھی کرو، یہ ان پٹ ہے۔ کہیں پہ خدا متعال فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ یہ جو کھاؤ پیو ہے یہ بہت وسیع ہے، کھانا پینا صرف روٹی پانی نہیں ہے، گوشت سالن نہیں ہے۔ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں یہ بھی کچھ کھا رہے ہیں، کانوں سے جو سنتے ہیں یہ بھی کچھ کھا رہے ہیں۔ اب معذرت چاہتا ہوں، میں اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن کسی بھی چیز کا ماہر نہیں رہا تو لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مثلا جب انسان غیبت کرتا ہے، نعوذ باللہ تعالی، تو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یا کچھ سن رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، کھا پی تو نہیں رہا ہوتا، لیکن خدا متعال کہہ رہا ہے کہ نہیں، کھا رہے ہو اور برا کھا رہے ہو۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، بھائی یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کھا رہے ہیں، یہ بھی آپ پی رہے ہیں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کھا پی رہے ہیں۔ اس کو پاکیزہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ پاکیزہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ تعالی، برا فیول جاتا رہا، انجن خراب ہوتا چلا جائے گا، انجن تباہ ہو جائے گا، انجن کی نیچر ختم ہو جائے گی۔ البتہ مجھے ابھی یاد آیا کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے فیول بہت خراب ڈال دیا تو آپ کا انجن شاید کولیپس کر جائے گا مثلاً، لیکن جتنی تیزی سے روح میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک رات اچھا کھلانا 1000 مہینے کی ترقی دلوا سکتا ہے انجن کو، اور ایک گناہ اعمال کو ختم کروا سکتا ہے، حبت۔ تو عزیزان محترم، یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے کہ ہمارا اسٹوریج اور پروسیسنگ ایک ہی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے، میری ایویلویشنز، نفع نقصان کی انالیسس یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسٹوریج میں پرابلم ہے، اسٹوریج میں کوئی پرابلم آ گئی ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ کوئی گناہ ہے جو بخشے نہیں گئے ہیں ابھی، یا میں کوئی گناہ مسلسل ایڈ کر رہا ہوں ابھی، اس کی وجہ سے میری پروسیسنگ نفع نقصان کی اچھی نہیں ہو رہی، میرا ارادہ اچھا نہیں ہو رہا، اعمال کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا، ورنہ یہ سب اچھا ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا فیول ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ فیول تھوڑی دیر کے لیے ہم نے خراب ڈال لیا، کوئی بات نہیں، انجن تو اپنی جگہ باقی ہے، نہیں، انجن بھی جائے گا، چینج ہو جائے گا، پھر اس کو صحیح بھی نہیں کر پاؤ گے۔
تو ان دو حقیقتوں کو قبول کر لیں. اگر مان لیتے ہیں، اب آپ بتائیں آپ نے کس سفر پہ جانا ہے، میں نے کس سفر پہ جانا ہے؟ الیہ راجعون، اللہ کی طرف سفر پہ. اللہ اکبر. خدا ہمیں چھوٹا سفر دے دیتا تو معاملہ اتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن وہ چھوٹے سفر اس نے دوسری مخلوقوں کو دیے ہوئے ہیں. وہ شاید اس نے اور مخلوقوں کو وہ سفر دیے ہیں. ہمیں چونکہ اشرف سمجھتا ہے، ہمیں چونکہ تمام مخلوقات میں احسن الخالقین ہم پر کہا ہے، تو ہمیں اس نے چھوٹا سفر نہیں دیا. کہاں تک کا سفر دیا؟ اپنی طرف سفر دیا. پھر دنیاوی مثال عرض کروں گا. کبھی میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، کراچی میں گلشن اقبال تک جاتا ہوں، 5-8 کلومیٹر ہے. کبھی میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں مثلاً حیدرآباد تک جاتا ہوں کراچی سے، چلو 125-30 کلومیٹر ہو گیا. کبھی میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں کشمیر تک جاتا ہوں، گلگت بلتستان تک جاتا ہوں، چائنا کی بارڈر تک چلا گیا. 1500 کلومیٹر ہے، 2000 کلومیٹر بن جائے گا. بیچ میں پہاڑیاں بھی ہیں. کون سا سفر آسان ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو نزدیک والا ہے اس میں زمین پہ راستہ نیچے ہی ہے. تو اگر منزل خدا ہے تو سفر چھوٹا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ کہ زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا لمبا ہے. تو چلیں یہ تیسری بات ہو گئی مجھے کہ آج شب قدر ہے، ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں مثلاً، اور انشاءاللہ غیبت کے آخری ایام ہوں، انشاءاللہ غیبت کے بھی آخری ایام ہوں انشاءاللہ. اور ہمارا سفر خدا کی سمت ہے. یہ سفر کس کے ساتھ مل کے کرنا ہے؟ یا اللہ، اس سفر میں ہماری رہنمائی کرنی ہے اولیاء اللہ نے. اولیاء اللہ کی رہنمائی میں چلنا ہے. اللہ اکبر. سفر سخت ہے، ہاں سفر سخت ہے. اس سخت سفر کو طے کرنا ہے. آج شب قدر ہے، دعا کرنی ہے. اب آپ بتائیں میں کیا دعا کروں؟ ایک تو دعا سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا وہ کیا؟ وہ یہ کہ خدایا جس ولی کو تو نے 1000 سال سے زیادہ ہو گئے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہم سے اچھے کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر تیرے دین کی نصرت کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، فداکاریاں کر رہے ہیں. رب کریم ہم پہ رحم کر دے. اس ولی کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بلکہ اب تو اب ایک اور بات انسان کہتا ہے، خدا تعجیل نہ کر، اب کر دے. اب جلدی اور دیر کی بات نہیں ہو، اب بس کر دے خدا، بہت ہو گیا. ہم لوگ زندگی کی جتنی بھی مصیبتیں جھیل لیں گے، کم زیادہ بہت زیادہ، صحیح ہے. مثلاً جو لوگ صدام حسین کی جیلوں میں رہے 10 سال، انہوں نے بہت کچھ جھیلا ہے بیچاروں نے. جو لوگ جنگ کے اندر، ایران عراق کی جنگ، دفاع مقدس جس کو کہتے ہیں، اس میں 8 سال میدان نبرد میں رہے، انہوں نے بہت کچھ جھیلا ہے. پتہ نہیں کتنے تو ان کے جسموں پہ زخم لگے. ہم نے جو کچھ جھیلا ہے، کتنے سال جھیلا ہے؟ 50 سال، 60 سال. حتیٰ اگر اپنی اولاد کا زخم بھی اٹھایا نا، اسی 50-60 سال میں اٹھایا، 70-80 سال میں، 90 سال. کسی کی عمر کتنی ہوگی؟ 100 سال، 200 سال. اولاد کا زخم اٹھایا نا، ہاں مثلا یہ جھیلا ہے، ٹھیک ہے. جب میری اولاد کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے اور میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے،
بلکہ اپنے آپ کو مرد ہونے کے ناطے ہٹا دیتا ہوں. کسی کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی ماں کے دل میں جو تکلیف اٹھتی ہے، درد، غم، اس سے زیادہ غم امام عصر کے قلب مقدس میں آتا ہے. کیوں؟ ماں کا رشتہ اس بچے کے ساتھ دنیاوی حقیقت ہے، نورانی حقیقت میں باپ امام ہے. انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، بعض لوگ پھر اگر اجمالی طور پہ کہتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسے کیوں کہہ دیا ہے، تو ہم نہیں وہ جملے نہیں کہہ رہے. تو ایک رابطہ ہے ہمارا اور ہمارے امام کا جو باپ اور اولاد کے رابطے سے زیادہ، کہیں زیادہ گہرا ہے، اور ماں اور اولاد کے رابطے سے کہیں زیادہ گہرا ہے. یعنی ماں وہ مہربانی نہیں دکھا سکتی جو امام دکھاتے ہیں. ماں وہ کیا تڑپے گی جو امام تڑپتے. اگر ہمارے پاس کوئی ماں ہو جس نے 4 بچے شہید دیے ہوں، ہمارے نزدیک بہت محترم ہے، بہت مقام. ایک شہید بھی ہو بہت مقام ہے، 4 شہید دیوں مقام ہے، 6 شہید دیوں مقام ہے. ایک مظلوم وجود ہے جو 1000 سال سے اوپر ہو گئے اپنی اولادیں قربان کر رہا ہے، اور ہر قربانی پہ اس کے قلب مقدس پہ جو زخم آتا ہے ماں سے زیادہ شدید ہے. اللہ اکبر. خدا مختار نے بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، ہم نے بنی اسرائیل کو حکومت دی، طاقت دی. کیوں دی؟ لما صبروا، چونکہ انہوں نے صبر کیا. اے خدایا، وجود مقدس امام زمانہ 1000 سال سے اوپر ہو گئے، صبر کر لیں. اب تعجیل نہ ہو، بس اب ہو جائے، جلدی نہیں، اب بس ہونا ہے انشاءاللہ. تو عزیزان محترم، ہم لوگ بہت بڑے سفر پر گامزن ہیں. بونس اسٹیج دنیا ہے، اور غیبت کے آخری لمحات میں اگر میں اور آپ ہوئے اور ظہور ہونے والا ہو تو یہ سمجھ لو معذرت کے ساتھ سپر بونس اسٹیج. اب کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیں، اور اگلا بھی نہیں ہے. ہاں، بس صرف ایک راستہ ہے، ہم امام وقت کی نصرت کریں. نو سیکنڈ آپشن، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. امام وقت کی نصرت کریں، بس یہ ایک راستہ ہے. اور اگر ہم اس راستے کے اوپر جاتے ہیں، یہ ہماری تکمیل حیات ہے. در حقیقت تکمیل کیا عرض کروں، حیات ہی یہی ہے، باقی تو ممات ہے، باقی تو موت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کریں. باقی کیا ہے؟ باقی تو موت ہے، باقی تو مردہ ہے. فعزان محترم، شب قدر ہے، ماہ مبارک رمضان ہے. ہم لوگ خلق ہوئے ایک اعلیٰ ارفع مستقل ہدف کے لیے. اس مستقل ہدف میں کہیں سے آئے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، اور فی الحال دنیا میں خذوا من ممرکم لمقرکم، گزرنے کی جگہ سے وہ اٹھاؤ اور لے کے جاؤ وہاں کے لیے جہاں تم نے ٹھہرنا ہے. یہ ٹاسک ہے مولا کے فرمان کی روشنی میں. کتنی دیر باقی ہے اس میں، مہلت میں، اس بونس اسٹیج میں، سپر بونس اسٹیج میں؟ انون ٹائم. شاید 10 منٹ، شاید 5 منٹ. اگر یہ شب ہماری زندگی کے چند سپر بونس اسٹیجز میں سے ہے، اس میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں. اچھا، کیا مجھے پاس یہ کوئی ایشورنس ہے کہ
اگلی شب قدر ہے میرے پاس۔ قسم کھانا تو مکروہ ہے، لیکن ہم سب میرا خیال میں قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کسی کے پاس یہ ایشورنس نہیں ہے۔ بس پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اتنا میں نے عرض کر دیا شب قدر، ماہ مبارک رمضان، آخری شبوں کے حوالے سے۔ ہمارے وجود کی اصلی حقیقت ہم سب کو معلوم ہے، مادی نہیں ہے، ہم لوگ غیر مادی ہیں۔ اس مادی وجود نے جا بجا قربان ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ روزے سے ہو، چاہے وہ حج میں ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ میں ہو۔ اس مادی وجود کی قیمت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو مادی وجود حقیر ہے، اگر اس کو بھی کوئی خدا کی راہ میں قربان کرے بہت قیمتی ہے۔ پھر اتنا قیمتی ہے کہ خدا زمین کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس مادی وجود کو بھی ٹچ کرے اگر یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، خدا اجازت نہیں دیتا۔ اصل حقیقت ہماری وہی معنوی اور روحانی حقیقت ہے، اس کے اوپر ہمیں محنت کرنا ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے اور اس محنت کی روٹس کیا ہے، میں آج کی شب کو اتنا ہی سمجھ رہا ہوں، کافی ہے، زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ وہ روٹس کیا ہیں جس کے اوپر محنت کرنی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اسٹوریج، پروسیسنگ، کیا اسٹور ہوتا ہے؟ علم، صرف جاننا پہچاننا، لفظ سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہوتا ہے اصل میں ایمان، اطمینان، ایقان، مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، جس پہ آپ کا دل، میرا دل کنفرم یقین رکھتا ہو، اور اگر یقین رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً اس کا نتیجہ عمل میں آتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جدائی نہیں ہوتی، پھر دونوں کنفرم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہمارا وجود اس سے بنتا ہے، ہمارا وہ ایمان جو عمل میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے، وہ ہمارا وجود بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری معرفت ہے، یہی ہمارا وجود ہے۔ جتنی ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی اللہ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں، حجتوں کے بارے میں، اپنے سفر کے بارے میں، جتنی ہماری معرفت صحیح بڑھتی چلی جائے گی، حقیقتاً ہمارا وجود ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ہمارا وجود ترقی پا رہا ہے، اور اس پر ہمیں محنت کرنی ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر اور پوری زندگی۔ اور ماہ رمضان بونس، شب قدر سپر بونس، اور اگر انشاءاللہ غیبت کے آخری دن ہو تو پھر تو نہیں معلوم کتنا بڑا کام ہے۔ پروردگار انشاءاللہ نصرت فرمائے، انشاءاللہ اس شب میں اور آگے والی شبوں میں ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری زیادہ تر توجہ اتنی رہی ان باتوں پر کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے کمنٹس کیا ہوئے، آواز صحیح آئی نہیں آئی، ویڈیو صحیح تھی یا نہیں تھی، وہ ہم بعد میں پوچھ لیں گے۔ کل انشاءاللہ اس کو اگر ضرورت پڑی تو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں جاتے جاتے دل چاہ رہا ہے دو جملے مصائب کی عرض کر دوں۔ شب تو شاید مصائب شاید نہ پڑھتے ہوں، یا شاید پڑھتے ہوں، آپ ہر شب پڑھتے ہوں، لیکن پوچھ لوں گا یہ میں کل کے لیے۔ لیکن آج تو دل چاہ رہا ہے اوہ کس کے مصائب پڑھیں؟ ہر معاملہ پیچیدہ ہے، کیونکہ جذبات کی وہ گہرائیاں استعمال ہوئی ہیں اہل بیت کے مصائب میں جن کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اور میں نے عرض کیا بھئی میں تو ایک عام باپ ہوں، میں وہ باپ تو نہیں ہوں جو نبی اور امام ہوتا ہے، تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ ایک حد تک اپنے بچے کو سمجھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اگر امام ہو
تو امام تو ہر بندے کو ایک اور حیثیت میں سمجھتا ہے، اور امام اگر باپ ہو اور بیٹا علی اکبر ہو، مولا علی اکبر امام تو نہیں تھے لیکن کالے امام تھے، امام ہی کی طرح تھے۔ اگر کسی کو امام معصوم کہے کہ یہ خلق اور خلق میں اشبہ الناس برسول اللہ ہے، تو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ امام تو نہیں تھے لیکن کوئی ایسا مقام تھا کہ امام معصوم نے کہا کہ یہ اشبہ الناس ہیں۔ اور آج تو بس مصائب کے 2 جملوں میں آج اب وہ اشبہ الناس آ کر امام وقت سے 1 گھونٹ پانی مانگے۔ نہیں معلوم اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اور دوسرا لمحہ وہ جب علی اکبر نے اپنے والد کو آخری سلام کہا ہوگا یا بلایا ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے، شاید مجھے لگتا ہے حضرت علی اکبر نے اپنے والد کو آخری لمحے میں مدد کے لیے نہیں بلایا ہوگا، میرا خیال ہے۔ اگر معرفت کا کوئی اور معاملہ ہو جو ظاہر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم عام لب و لہجے میں عام فکر کے اندر رہتے ہوئے سمجھتے ہیں شاید حضرت علی اکبر نے نہیں بلایا ہوگا۔ کیوں؟ وہ اپنے بوڑھے باپ کو کیوں زحمت دیں گے کہ دشمنوں کے نرغے میں میری مدد کے لیے آئے؟ شاید انہوں نے آخری سلام کہا ہوگا کہ بابا آپ کو میرا آخری سلام۔ سید الشہداء اپنے بیٹے کی طرف لپکے، جو آخری جملہ برداشت کر رہا ہوں، علماء بیان کرتے ہیں واللہ بڑا عجیب ہے۔ سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء نے کہا بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بیٹا آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سید الشہداء جب مولا ابو الفضل کے لیے فرمایا الان انکسرت ظہری، تو علی اکبر کے لیے کہا ہو کہ بیٹا آواز دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا بحق امام وقت، خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، تجھے واسطہ وقت کے امام کا ہے پاک پروردگار، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے وقت کے امام کا واسطہ ہے پاک پروردگار، بی بی ام الائمہ کا واسطہ اس قلیل کے صدقے میں ہمارے مرحومین، اس مجلس میں شرکت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس کو جو بعد میں سنے ہیں پاک پروردگار، ان سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان سے بڑھ کر کوئی واسطہ ہمارے پاس نہیں ہے پاک پروردگار۔ اس شب قدر میں ہمارے قلیل اعمال کو ہی شب قدر کے ثواب کے لیے قبول فرما، ہم سب کو شب قدر کے بہترین ثواب سے سرفراز فرما، اس کی فضیلتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار سب سے اہم دعا تیری حجت کی تشریف آوری ہے، خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کی مظلومیت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، مولا امیر المومنین کی شہادت کا واسطہ اور ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی شہادت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد.